فاتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کی یہ آیت کل میں نے تلاوت کی تھی اور کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیا. آج اسی سے متصل چیزیں اس آیت کے ذیل میں. خود آیت کا معنی لفظی کل بھی کیا تھا اور آج دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین اور مومنات سے، دونوں کو واضح کر کے روشن کر کے الگ الگ جدا جدا بیان کیا کہ کسی ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ صرف مومنین سے خطاب ہے اور مومنات سے نہیں، جبکہ اللہ کا خطاب جب کلی طور پر ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، تو اس کے اندر غلبے کا خیال کیا جاتا ہے. تو جب یہ کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مرد ہی مراد ہیں، بلکہ سب مراد ہیں، عورت مرد سب. اگر غلبے کا خیال کیا جاتا ہے اور اس کے اعتبار سے ایک ہی آواز میں پکارا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ کسی کے دل و دماغ میں شک نہ رہ جائے کہ بعد میں شکوک پیدا ہوں، واضح طور پر اس نے کہہ دیا کہ مومن سے بھی وعدہ کرتا ہے اور مومن
کائنات سے بھی وعدہ کرتا ہے، جنات کا، باغات کا، جو کہ آخرت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، صفت جنت ہے۔ جس کس چیز کی نہریں جاری ہیں، کچھ بیانات قرآن میں ہے، کچھ بیانات روایات میں ہے۔ ممکن ہے کہ شہد کی نہر جاری ہو، دودھ کی نہر جاری ہو، پانی کی نہر جاری ہو، ہر قسم کے پاکیزہ اور طاہر پینے والی چیزوں کی نہریں جاری ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خالص ایک چیز کی نہر جاری ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی نہریں جاری ہیں۔ جمع استعمال کیا اس نے، واحد بھی نہیں استعمال کیا، اور یہ جمع خدا کی طرف سے ہے، اس کی جانب سے ہے، نہیں کہ کسی ایسے کی جانب سے ہو جو بخیل ہو، بلکہ اس جواد محض کہ صرف سخاوت ہے اس کی ذات، جہاں پر تصور بخل کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ذات اس کی سراسر سخاوت ہے، تو شاید یہ بھی بہت صحیح معنی ادا نہیں ہوا، بلکہ سرچشمہ سخاوت ہے اس کی ذات، اور وہ ذات ہر قسم کے صفات اس کی ذات سے پھوٹتے ہیں، سرچشمہ ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، لہذا اس کی سخاوت کے تحت انہار جاری ہیں۔ نہروں میں کائنات کے جو حصے وہاں فیضیاب ہونے والے ہیں، ان کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، نہ کسی اس جہت سے کہ کوئی شے جس کی نہر ہے، وہ شے کوئی ایسی کہ کم ہو جائے، نہ تو پینے والی چیز، نہ ہی ایسی کہ جو کھانے والی چیز ہو، اس طرح سے جیسے شہد گرچہ پیا اسے بھی جاتا ہے، مگر یہ کہ کھاتے بھی ہیں تو مگر اس کی بھی نہر ہوگی، اور اس نہر میں بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے، شفا کامل حاصل کریں گے۔ جو شفا یہاں سے ان کو دستیاب ہوئی ہے، اس شفا کی بقا وہاں پر رہے گی، ایسا نہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ بس ہر قسم کی نہریں ہیں اور ہر طرح سے لبریز ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا فیہا مساکن طیبۃ، وہاں پر جو ہے وہ مساکین جائے سکون ہے، یعنی یہ کہ ایسے مکانات نہیں ہیں کہ آپ کو جو تکلیفیں ہو رہی کہ کتنا بل دینا ہے، الیکٹرک کس قدر ہوگی، ہیٹ کم چلائیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اے سی کم چلائیے، اس کے بعد ساری مشکلات جو ہیں، ایک ایک کا نام کیا دوں، تو یہ ساری پریشانیاں نہیں ہیں، سکون ہے وہاں، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں، کوئی چیز سوچنا نہیں، اللہ کی جانب سے ہمہ جہت سکون ہے، قلب جو ہے وہ مطمئن ہے، آرام سے اور بے لوث اور بے غرض، بغیر کسی اپنے مقصد ذاتی کے، سوائے خداوند متعال اور اس کی ذات کی طرف توجہ کے اور کوئی شے نہیں وہاں۔ اس قدر اور اس طریقے کا سکون ہے کہ صرف ذکر الہی میں مبتلا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دل جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے، اطمینان قلب سے وہ وہاں آرام کر رہا ہوگا۔ اور یہ مکانات جو سکون و اطمینان کے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں،
طیبتاً پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، طیب ہیں، ان میں ذرہ برابر قذارت کی گزر نہیں، نجاست تصور میں نہیں، رزق کا ذرہ برابر ادھر سے ہوا بھی رزق کی نہیں چلی، وہاں سوائے طہارت کے میلان و سوائے باران طہارت اور کوئی چیز نظر نہیں آئے۔ انسان جو ہے وہ طہارت ہی طہارت میں رہے گا۔ آپ غور کریں کس طرح اللہ لالچ دے رہا ہے، ہم وہاں جانے کے بعد طہارت قدے میں پلیں گے، اور جو یہاں طہارت قدے میں پل رہے ہوں گے ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ہم تو وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ مقام ملنے والا ہے، اور اگر نہ گئے تو نہیں ملنے والا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ایمان اگر ہے، وعدہ ہے نا مومنین سے، تو جانا ہے، اور جب گئے تو وہاں پر ماحول طہارت ملے گا۔ لیکن بزم طہارت کی لالچ دے رہا ہے، تو آپ سوچیں اس لالچ میں ہیں ہم، اس لالچ کی تمنا سے ہم اس کی رضایت کو جلب کرنے کی کوشش میں ہیں، اس کی تمام تر مرضی کو حاصل کرنے کے درپے ہیں، اس کی راہ میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے حاضر ہیں، صرف اس لالچ میں کہ ہمیں وہ مل جائے۔ مگر جن کے ید قدرت میں، جن کے خمیر میں طہارت ہی رہی ہو، پیدا ہی طہارت سے ہوئے ہوں، اور خاتمہ بھی ان کا طہارت پر ہے، تو پھر ان کی منزلت کتنی بابرکت ہوگی۔ وہاں جا کے طہارت قدے میں رہیں گے، اور جو یہاں اسی طہارت کی منزل اور محفل اور مجلس میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے ہیں گزارنے والے، ایسے ہیں کہ جن کے لیے عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت، اور حضرت فضہ سے پوچھ رہے ہیں کہ واہ فضہ، بہت تم خدمت میں ہو، جنت لوٹ رہی ہو، تمہیں جنت ملے گی، وہاں پر مقامات جنت حاصل ہوں گے۔ انہوں نے بڑے انداز، بہت ہی مانوسانہ انداز سے مانوس ہو کے کہا، عبداللہ تم نے یہ کیا سوال کیا، کیسی جنت، کہاں کی جنت، کس جنت کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کہا یہی کہ خدمت حضرت زہرا میں ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت لوٹ رہی ہو۔ کیا بھولے بن رہے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، کیوں بھولا بن رہا ہے؟ ہم جہاں ہیں یہی جنت ہے، جہاں تو جس کو یہ نصیب ہو جائے، آپ تو طیب مکان کی جو مسکن ہیں، جائے سکون ہیں اور طیب ہیں، وہاں جانے کے بعد ملے گا۔ لیکن کیا قسمت ہے ان کی کہ جن کو جائے سکون طیب یہی ملا ہوا ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ اگر غم ہے تو صرف اس پر غم ہے کہ ان کو غم نہ ہونے پر، اگر ہم ہے تو اس پر ہے کہ ان کو تکلیف نہ آنے پر۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ سکون کی جگہ پہ ہیں۔ اور بھئی جب کہیں سے بے چینی آئی تو نفس مطمئنہ کی طرف دیکھا، چین نفسانی حاصل کیا، اور جب کبھی تھوڑا سا ڈگمگائیں تو مرضی خدا رضایت مطلق حضرت زہرا کی طرف دیکھا، تو رضایت الہی کو جلب کر لیا۔ ذرہ برابر تصور جنت آیا تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی طرف دیکھا، بس چہرے کھل گئے، ابھی کیا چاہیے؟ سکون مطلق حاصل ہے۔ تو ہم اس در کو ہی جنت سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
جو مومن ہے. اس کے بعد کی بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئیں گی، مگر مومن ہی کو یہ جنت کا وعدہ کیا. اور کل میں نے جو کہا آپ کے سامنے آیات کھلی ہوئی ہیں، صریح ہیں، یہ کافرین کو جنت نہیں ملے گی بلکہ جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ دیکھیں یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی جہنم جائے گا اور کوئی جہنم میں ڈالے گا، دونوں فرق ہے. کل کہا تقسیم جنت اور جہنم ہے. یہاں جنت بانٹتے ہیں اور جہنم بھی دیتے ہیں. وہاں جہنم جاتے ہیں، یہاں جنت جاتے ہیں. یہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد حسرت سے پوچھیں گے بھی کہ یہ کیا ہے، اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے اور گڑبڑ نہ کیے ہوتے اور اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی. اب دیکھیں نا قرآن شاہد ہے، یا حسرتی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے پہلو میں جو میں نے زیادتی سے کام لیا اس پر مجھے حسرت ہے. اب جب جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہیں تو پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ. اللہ کے پہلو میں، تو اللہ کا پہلو کہاں رکھا ہے؟ اللہ کے پہلو اگر ہوا، پہلو اس کو کہتے ہیں جب یہ پہلو اللہ کے ہو گیا تو جسم ہوا نا. تو ابھی بھی یعنی آپ کو شک ہے، اب تو توحید کے سلسلے میں کم سے کم آ جائیں. اللہ کا پہلو کہاں رکھا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ جو پہلو خدا میں نے زیادتی سے کام لیا. تو کہاں پہلو ہے اللہ کا؟ اللہ کا پہلو کدھر ہے؟ اللہ وہاں سے یہاں آیا کہ انہوں نے تیر گھونچے اس کو، یا وہاں سے ادھر آیا کہ انہوں نے شمشیر لگائی اس کو. یہ پہلو میں افراط و تفریط جو کیا پہلو کہاں ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہے کوئی پہلو، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے، ورنہ کہتا کیسے؟ اور ہو بھی نہیں سکتا پہلو، اس لیے کہ ہوا تو خدا جو ہے خدا نہ رہا. تو ماننا پڑے گا کہ کوئی پہلو خدا نے اپنا پہلو بنا لیا ہے، اور جس میں اس نے زیادتی کی ہے اس زیادتی پر حسرت کر رہا ہے. یا حسرتی، کیا حسرت ہے، واہ ویلا، مجھے آج کھینچے لیے جا رہے ہیں، تم نہ دیکھو میری طرف، اگر دیکھو گے تو مجھے شرمندگی اور بڑھے گی. اب وہ پہلو کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو ہر موقع پر کہا گیا یا علی انتا جنب اللہ، اے علی آپ اللہ کے پہلو ہیں. تب سیدھے ہو گیا نا. اب جس کے ساتھ گڑبڑی کرو گے اسی کو تو حق ہوگا نا، اسی کو اپنے حقوق بھی تو ملنے ہیں نا. بھائی کہہ رہے ہیں حقوق دلائیں گے خدا، وہاں پر سب کو دلائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی حقوق سب کے. تو بس ہم ہی ایک ایسے مظلوم ہیں کہ ہم کو نہیں ملے گا ہمارا. ہاں یہاں بھی چھین لیا وہاں بھی چھین لو گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. جیسے یہاں چاہا تم نے چھین لیا تو کم سے کم وہاں تو حق ملے گا نا. جو وہاں کا وعدہ ہے وہ وہاں والا ملے گا، جو یہاں والا تھا وہ بھی دیا اس نے، مگر تم نے چھین لیا. یہ تمہارے اختیار میں تھا، تم نے چھین لیا، تمہارا کچھ بگڑا نہیں، بگڑا تمہارے. اس لیے کہ ہم اس دن نہیں کہنے والے ہیں کہ یا حسرتی، لیکن تم کہنے والے ہو یا حسرتی. تو جو حسرت اس دن کرے گا اس کا بگڑا نا. ہم تو ان میں سے ہوں گے، کہیں گے للہ الواحد القہار، آج تو صرف اللہ ہی کی حکومت ہے. کل تک تم نے اپنے اختیار سے جو چاہا کر لیا، آج تمہارا اختیار نہیں چل پائے گا. یہاں ہر چیز پر مہر لگی ہوئی ہے. اب تمہارے ہر آدھا بول رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوگی حسرت ہے، اور یہ کہہ رہا ہوگا ظلم ہوا. تو اب جو کچھ بھی ہے اختیار تمہارے سب ختم ہو گئے. اختیار جو کچھ بھی ہے وہ صرف للہ الواحد القہار، صرف اسی کی حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں ہے. تو اس دن جب حکومت ہے تو کس لیے حکومت ہے؟ اسی لیے نا کہ عدالت برتے، اسی لیے نا کہ وہ ہم کو حق دے. عجیب ہیں لوگ
کہتے ہیں حق ملے گا وہاں پر، اس کے بعد ہی اللہ کی عدالت کے قائل نہیں ہیں۔ سوچیں آپ، جو عدالت ہی کو ساتھ چاٹ گیا تو حق کیا دے گا وہاں پر؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی تقاضائے اخذ حق، تقاضائے اخذ حق یعنی حق حاصل کرنے کا تقاضا، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ عدالت ہو، ورنہ حق دینا کیا معنی ہے؟ آپ جو ہے آپ کے ساتھ بھی ظلم کرے اور ان کو حق دے دیں۔ جب حق ہوگا ان کا تو ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب عدالت ہوگی، اور جب عدالت ہوگی تو اس کو مانو کہ عدالت ایک صفت واقعی ہے جو خدا کی ذات اسی پر چرخا کر رہی ہے، خدا کی ذات سے وہ پھوٹ کے نکلتی ہے عدالت، لہذا اس کا اعتقاد رکھنا ہوگا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں قرآن مجید سربستہ بھی کہتا ہے، کہیں پر کھلے کہتا ہے، کہیں پر سربستہ کہتا ہے، لیے چلے آ رہے ہیں آیت، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، لگاتے نہیں ہیں ذہن، فکر نہیں کرتے ہیں۔ کہا اس میں آیا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد والذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں وہ، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صائبون ہیں، وہ لوگ جو نصارہ ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، یہ سب جو ہیں جتنے ہیں یہ سب کیا ہوگا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے اور آخرت پر ایمان لے آیا، یہ سب جو ہیں جنت جانے والے ہیں، ان کے لیے لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنت ہے۔ تب یہ دیکھیے آیت ہے، اس میں یہودی بھی جائے گا، اس میں عیسائی بھی جائے گا، اس میں ستارہ پرست بھی جائے گا، اس میں جو ایمان لے آیا وہ بھی جائے گا۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے آپ، اور لیے کھڑے ہیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن تو ہے لیکن قرآن فہمی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ چند جملے ترجمے سے رٹ کر کے کہ جو صحیح ترجمہ بھی کہنا نہ آئے، ترجمہ بولتے ہیں وہ لوگ جو ہیں، اور اس کے بعد پھر اعتراضات، اشکالات، اور جناب دیکھیے وہ بھی ترجمے بھی مختلف ہیں۔ آپ دیکھیے بہت کم ایسے ہیں کہ جنہوں نے عربی خوب سیکھی ہو اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں کیا ہو، کسی نے اردو سے کر دیا، کسی نے کسی اور زبان میں ہوا تھا وہاں سے لے کے کر دیا، کسی نے اور زبان میں تھا وہاں سے کر دیا، آپ لوٹا مارا ترجمہ پڑھ کے آ گئے۔ لیکن آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آئے تو سبھی ایماندار ہیں۔ دیکھیں ستارہ پرست بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی اور جو ایمان لے آیا وہ بھی، یہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو فرق کیا رہا؟ کل میں نے کہا تھا ایک صاحب کے سوال میں کہ دیکھیے علامہ حلی علی اللہ مقامہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ ایک استدلال یہی فرمایا علم کلام کی کتاب میں کہ اگر مومن اور کافر دونوں ایک ساتھ جنت جائیں یا مومن اور کافر دونوں ایک ساتھ جہنم جائیں تو سوال یہی اٹھے گا دونوں کو کہ مال فرق بین الایمان والکفر، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا رہا؟ ہم زندگی بھر مرتے بھی رہے جہنم آ گئے، اور ہم زندگی بھر عیش بھی کرتے رہے جنت آ گئے، تو ہم میں تم میں فرق ہی کیا رہا؟ اور بہرحال یہ امتیاز ہونا چاہیے، لہذا یہ سوال خود تعین کر رہا ہے کہ صاحب ایمان جنت جائے گا، صاحب ایمان جہنم نہیں بھیجا جائے گا، اور کافر جہنم جائے گا، جنت بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ فرق ایمان و کفر یہی ہے، وَإِلَّا کوئی معنی نہیں ہے کہ حشر کے دن پھر معلوم ہوا دونوں برابر سے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ کیا فرق ہوا کہ آپ نے کہا یہودی بھی جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے،
ستارہ پرست بھی جا رہا ہے، ستارہ پوج رہا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے. نہیں، یہودی بھی مانتا ہے کہ اللہ ہے، عیسائی بھی مانتا ہے کہ اللہ ہے، کافر بھی جو انکار کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ مانتا ہے کہ خدا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب پھنستا ہے اور ایسی مشکل میں کہ کوئی حل نظر نہیں آتی تو پھر اس وقت دل اس کا یہ کہتا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی ہے جو میری مشکل کو حل کرے گا. اعتراف تو کر رہا ہے نا. کیا اسی طرح سے چلا جائے گا وہ جنت؟ خالص یہی اعتراف پر پہنچ جائے گا، آرام سے بھیج دیں گے اس کو ہم. کیا مطلب ہے؟ اگر ستارہ پرست ہے، مانتا تو ہے خدا، خدا تو سب جانتے ہیں، ایک خدا بڑا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. تو جو بڑا مانتا ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مانتا ہے، تو بڑے کو چھوٹے سے ملایا تو شرک ہو گیا. تو شرک بھی تو کر رہا ہے، اور کافر مشرک کو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے. تو مشرک کیسے جنت جائے گا؟ مشرک جو ہے وہ جہنم جائیں گے. تو کیسے آپ یہ چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ آیت ہے. یہ آیت کا معنی تو کرو پہلے، اس آیت کا مطلب تو سمجھو کہ کیا ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہی کہہ رہی ہے نا کہ والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا وہادوا والصابعون والنصارى، جو ایمان لے آئے، جو یہودی ہوئے، جو ستارہ پرست تھے، جو عیسائی تھے، من آمنا باللہ والیوم الاخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اولئک لہم الجنت، ان کے لیے جنت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر کہنے پہ دو کی ضرورت ہے. بات اس کی میں نے اٹھائی تھی کہ دو کی ضرورت ہے. وہاں سے ہٹے کہ ہاں بھائی یہ سب جنت نہیں جائیں گے، وہی جنت جائے گا جو ایمان لے آئے گا. اگر ستارہ پرست میں سے ہے اور ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت پر، اگر یہودی ہے ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت پر، اگر عیسائی ہے ایمان لے آیا اللہ اور آخرت پر، تو اولئک لہم الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے. بس وہ جنت جائے گا. ایک مسئلہ تو حل ہوا نا. سارے یہودی نہیں جائیں گے، سارے عیسائی نہیں جائیں گے، ستارہ پر سب نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے ستارہ پوج رہے ہیں. جب ایمان لے آیا اللہ پر تو ستارہ پوجنے سے ہٹ گیا. اب ہٹا، اللہ کا واحد خیال پیدا کر لیا، صرف اللہ کو توحید کا قائل ہو گیا، صرف اللہ کا پوجنے والا ہو گیا. اسی کی اطاعت و عبادت میں ہے، اب کسی کی نہیں ہے. واحد یگانہ اسے جانتا ہے تو موحد ہو گیا نا، مشرک نہ رہا. تو دائرہ شرک سے نکلا، بس جیسا ہی نکلا مغفرت تو رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا بس جیسے ہی تم ادھر آئے مغفرت دے دوں گا، اور جیسے ہی ادھر سے پھر گئے پھر تمہیں وہیں جھونک دوں گا. سمجھ آیا نا؟ اس لیے یہ بھی شرط ہے کہ آنا جانا یہ رشتہ لگا رہے گا. ہوتا ہے نا تردد، یعنی آئے پھر چلے گئے، پھر چلے گئے پھر آ گئے، یہ دن بھر ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایمان لے آیا پھر کافر ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضلالت کو خرید لیتے ہیں ایمان کے بدلے. بہت سے لوگ ہیں جو خرید لیتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے. ارے بھائی کیسے خرید لیتے ہیں؟ مومن تھے، مومن ہونے کے بعد کفر خرید لیا، ایمان بیچ لیا. توجہ کریں آپ، کیسے کیسے بیچا؟ جہاں جہاں پایا وہاں بیچا. کہیں لمبی بازار تھی وہاں جا کے بیچا، کہیں چھوٹی بازار تھی وہاں جا کے بیچا. بھائی خریدار بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ابھی سب کو لے آتا ہوں میں آپ کے سامنے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جو ہے تردد بھی ہے. ایمان آیا اور پھر جانے کے بھی چانسز ہیں، لہذا صحیح کریں. جب آیا تو اس کو لپیٹ کے رکھیں، اس کے اوپر باقی رہیں، اس کے اوپر ثابت رہیں، اس کے اوپر قائم رہیں. اب اس کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے اٹھانا تو اسی ایمان پر اٹھانا. اس کی دعا بھی کرتے رہیں. یہ چکر میں نہ رہیں کہ اب تو ہم مومن ہو ہی گئے ہیں، ہم تو جنت ہی لینے والے ہیں، ہم تب دیے دے رہے ہیں آپ کو. بابا ہم تو قرآن سنا رہے ہیں، ہم تو مطلب بتا رہے ہیں، ہم داور معیشر نہیں ہے یہاں پر. ہم آ کے آپ کو نہیں بھیجے دے رہے ہیں. کیا مولانا نے تو سب کو جنت بھیج دیا؟ ہمیں مولانا کیا حیثیت ہے؟ مولانا خود بھی جا پائیں گے کیا معلوم؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کسی کو کوئی بھیج نہیں رہا ہے، فقط قرآن پڑھا جا رہا ہے، فقط آیات کی تحلیل ہو رہی ہے، واقعات سامنے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کون جائے گا؟ کہا مومن ہو. من آمن باللہ
वालियौम आखिर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले के, थोड़ा तेज कर। बस ईमान ले आया अल्लाह पर, ईमान ले आया आखिरत पर, तो जाहिर है कि दो ही चीज हैं। अब वहां से निकले तो यहाँ अटक गए, अब दो ही पर ईमान काफी है। देखिए ये दो हैं, सरबस्ता कहा अल्लाह ने। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये दो नहीं है, पांच हैं। और कैसे पांच हैं सुने आप। जैसे ही कहा मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आया, यानी मानी क्या है, यानी अल्लाह के वजूद का कायल हुआ कि खुदा है। तो लाज़िम कौल वजूद इलाही ये है कि उसका शरीक ना हो। बस जैसे ही शरीक ना हो यानी तौहीद का कायल हो, यानी सिर्फ खुदा है और कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो बहस अलग है कि उसने क्यों ऐसा किया, और बाद में इंशाल्लाह फिर कभी मजलिस में, कि उसने अपने साथ पहले नफी करवाई और फिर उसके बाद अपने पास अपनी जात को साबित किया, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मैं सीधा कह देता कि सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, ऐसे भी तो कह सकता था अल्लाहू अल्लाहू बस, और कोई भी नहीं। क्यों कहा ला इलाहा, पहले ये कहो कि नहीं है कोई और फिर कहो कि मैं ही हूं। तवज्जो करें आप, बस बता ये रहा है कि अगर तौहीद मानना है तो पहले तुम्हें बराअत करना पड़ेगा। जब तक कि तुम बराअत ना करोगे उस वक्त तक तौहीद नहीं पैदा हो सकती है। तो एक कलमा में भी तवल्ला और तबर्रा रख दिया अल्लाह ने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब जाहिर है कि अल्लाह पर तौहीद के कायल हुए। जैसे ही तौहीद के कायल हुए आप, अब उसका और मेरा, जैसे ही आप कायल हो गए कि अल्लाह है, तब उससे मिलना है ना आपको, उसकी इताअत जरूरी है ना आपके लिए। और काहे के लिए आप कायल हुए कि अल्लाह है, इसीलिए ना कि किसी को हाकिम मुतलक माने और मान करके उसकी इताअत करें। तो अब वो यहाँ आके तो हुक्म देने वाला नहीं, क्यों, इसलिए कि हम में सलाहियत ही नहीं है कि हमारे सामने मुतजल्ली हो जाए, और हम में इतनी सलाहियत भी नहीं है कि हम उसके पास चले जाएं। और यूं तो बड़ी बात है, वह वक्त हमारे साथ नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हर वक्त साथ पर है। तो क्या मतलब साथ पर है? साथ पर होने के लिए हमें ये एहसास, तवज्जो करें आप, इंसान जब भी एहसास ये करे कि मेरा कोई है मददगार गैरस कायनात, बस यही कुर्ब इलाही की दलील है कि वो अल्लाह से करीब हो गया और वो एहसास कर रहा है। तो अब जैसे ही आपने उसको माना, इताअत आ गई सामने, वो तो नहीं हो रहे, और जैसे ही इताअत आई सामने, लाजिम है कि वो आ नहीं सकता, आप जा नहीं सकते, तो मजबूर हुआ कि अब कोई एक ऐसा, आप मजबूर हैं कि कोई एक ऐसा वास्ता हो जो हमारे और खुदा के दरमियान वहां का पैगाम हमें दे, हमारी बात उसे पहुंचाए। पर जैसे ही वास्ता आया उसी का नाम नबूवत है, उसी का नाम नबूवत है। और नबूवत ये वास्ता हमेशा हमेशा रह जाए। तो अब नबी कह दिया कि ला नबी आबादी, और वास्ता का होना जरूरी है, तो फिर वहीं से इमामत आ गई। तो एक तौहीद के आप एतकाद में देखें तो नबूवत भी है, इमामत भी है, तौहीद भी है। तवज्जो है कि नहीं है? बस एक आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखने का तकाजा ये है कि नबूवत पर भी तकाजा है कि ईमान रखें, इमामत पर भी ईमान रखें। और जैसे ही आप आखिरत पर, तो खुद ही कह दिया उसने, आखिरत में होगा क्या, आखिर होगा कुछ या नहीं होगा, आखिरत बस खत्म हो जाने का नाम है, या कुछ मिलेगा भी हमें? कहा नहीं, जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगा। पर जन्नत और जहन्नम का मसला जहां आया, वहां पर जरूरत है कि अदालत आए। ऐसा ना हो जाए कि ये जालिम जन्नत चला जाए और मजलूम जहन्नम चला जाए। बस अदालत का भी एतकाद हो गया कि नहीं हो गया? पर आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, पांचों एतकाद आ गए कि नहीं आ गए? तो जब तक पांचों एतकाद न होगा उस वक्त तक मोमिन न कहलाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
مان تو لیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے تو مان لیا، اللہ بھی مانا، انبیاء بھی مان لیے، اور انبیاء میں فقط اس کو نہیں مانا، مان لیا عیسیٰ تک مان لیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، موسیٰ تک مان لیا، تو اب تو ہو گئے نا، نبیوں کو تو مان لیا، کانسیپٹ سیدھا ہے، آخرت بھی ہے، عدالت بھی ہے، اب مان لیا، اب کیا چاہیے اس کے آگے؟ انبیاء کو مان لیا، امامت ان کے سامنے تھی نہیں، وصایت تھی، وصایت مانا تو بس مان لیا، تو جانا چاہیے جنت۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میری ساری بات مانیں، بس آپ سب مان رہا ہوں، آپ کے کیا کہنا آپ کا، سبحان اللہ خوب ہم کو، اور اس کے بعد ایک تماچا آپ لگاتے ہیں ہمارے، تو آپ نے کیا مانا؟ ہم کو کیا مانا؟ کتنا بہت مان رہا ہوں آپ کو، کیا کہنا سبحان اللہ آپ کو، پھر ایک رسید کیا آپ نے، تو کیا مانا آپ نے؟ کیا ہم کو تکلیف دی یا نہیں دی؟ تو کیا مانا آپ نے؟ وہی حال ہو گیا کہ اس نے کہا سارے سلسلہ نبوت کو ماننا، آپ سارے کو ماننے کے لیے آئے پر ایک کو نہیں مانا، آخری نہیں مان لیا، تو جب نہ مانا تو ایسا ہی ہو گیا، تکلیف دے دی خدا کو نا، ساری رضائت جلب کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، انبیاء کے سارے تسلسل کو مان رہے ہیں، مگر جب آخری آیا، وہ جو بیچارے مر گئے ان سے بحث ہی نہیں ہے، جن کے سامنے آیا ہی نہیں تھا وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ ابھی آئے گا آئے گا آئے گا، وہ انتظار پھر بھی نیت اچھی تھی تو ان کا تو انتظام ہو جائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے، لیکن جو اس عہد میں تھے جب وہ آیا اور نہیں مانا، انکار کر دیا، جب انکار کر دیا تو گویا 1,24,000 میں ایک کے انکار سے کسی کو نہیں مانا، تو جو کیا ہم نے بس گویا کسی کو نہیں مانا، اور جب کسی کو نہیں مانا، اتصال ہی نہیں مانا تو اطاعت نہیں کی نا، جب اطاعت نہیں کی تو اب دل میں توحید ہونا کیا مانی ہے، جو کیا آپ نے، اب یہ ایمان بھی فائدے بخش نہ ہوا، بس معلوم ہوا مومن کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لے آیا ہے تو تقاضائے ایمان بھی پورا کرنے کی کوشش کرے، جو کریں آپ، تو اب ایسی مشکل میں کیسے وہ جنت جائے گا؟ اب جنت وہی جائے گا جو دونوں تینوں چاروں پانچوں اعتقاد کو رکھتا ہو اور سب کو مانتا ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا من انکر واحدا منا، جس نے ہم میں سے کسی ایک کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ توجہ کرنا حدیث پر، یہ ایسے حدیث نہیں ہے کہ خالی 1,24,000 تک گئے ہو، ادھر 14 کا بھی سلسلہ ہے، جس نے بھی ہم نے ایک کا انکار کیا، توجہ کریں، وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو مستحق جہنم بن گیا۔ توجہ کریں آپ، اب جنت نہیں جا سکتا ہے، اب یہ نبی جانے تم جانو، اپنے تعلقات جانو، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، صرف اللہ کا بیان ہے، نبی اور پیغمبر کا بیان ہے، کسی ایک کا انکار ہوا کافر ہو گیا، اور اگر انکار کے بعد اصرار ہوا تو اور ڈبل کافر ہو گیا، اسے کفار کہیں گے، توجہ کیجئے گا، اور اس کے بعد اگر کہیں بغض پیدا کر لیا، توجہ کرنا، تو کفار عنید ہو گیا۔ اب اس کے بعد سورہ قاف کہے گا کہ القیا، توجہ کرنا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کفار عنید کو تم دونوں مل کر کے جہنم میں ڈال دو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیوں جہنم میں ڈال دو؟ اس لیے کہ حق ان کا بھی تو ملنا ہے نا، ان کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوگا نا، یہاں جو چاہا کر لیا آپ نے ظلم، وہاں تو ظلم نہیں ہونا، حق ان کا بھی ملنا ہے، تو ان کا حق ہے جہنم میں ڈالنا، ان کا حق ہے جنت میں ڈالنا۔ اللہ نے کہا کہ تم دونوں مل کر کے ڈال دو۔ لوگ کھڑے ہو گئے، کہا قرآن میں تو آیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس میں دونوں جو ہیں وہ فرشتے مراد ہیں، کہاں سے فرشتے آ جائیں؟ بھائی فرشتے تو سب ختم ہو گئے، کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو گئی، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرہ کے، سب سے ہلاک ہو گئی، سب ختم ہو گئے، تو بچہ ہی کون ہے کہ ڈالنے والا ہے، سوائے اس کے چہرہ کے۔ توجہ کیجئے گا، کیسا چہرہ؟ ابھی پہلو ڈھونڈ رہے تھے آپ، میلاد کو پہلو نہیں ملا نا، تو اب چہرہ کہاں سے مل جائے گا؟ کہانی اللہ کا چہرہ مراد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ کا چہرہ کیا مطلب ہے؟
اللہ کا چہرہ جیسے ہمارا چہرہ. چہرہ کیا؟ وجہ کی لفظ آئی نا عربی میں، تو عربی میں وجہ کے معنی چہرہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کا بھی ترجمے تو یہی ہوتے ہیں. تو آپ پابند ترجمہ ہے نا، ہم تو عربی روٹ کی بات کر رہے ہیں. وجہ کے معنی کیا ہے پہلے پتہ لگائیے. وجہ کے معنی ڈکشنری اٹھائیے. اور ایسا آسان ہے کہ روز بولتے ہیں آپ، روزانہ بولتے ہیں. چلے تھے گھر سے، کہاں کے لیے؟ مجلس کے لیے. بیچ میں چلے گئے کہاں؟ کہیں اور. کس لیے؟ ان کا اس کی وجہ یہ ہوئی. ارے کیا وجہ ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ریزن، یعنی سبب. وجہ یہ ہوئی. بس وجہ کے لفظی معنی ہیں سبب کے، ریزن کے. وجہ یہ ہوئی، اسی وجہ سے وجہ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ چونکہ انسان کی شناخت اور معرفت کی وجہ اس کا چہرہ ہے. وجہ کر گیا تو اس وجہ سے چہرے کو وجہ کہنے لگے. وہ اللہ وجہ نہیں ہے، صورت ہے. یہ توجہ کریں آپ، یہ صورت ہے. چونکہ صورت جو ہے وجہ معرفت انسان ہے، لہذا اس کو وجہ کہنے لگے چہرہ کی جگہ پر. تو ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. توجہ کر رہے ہیں، صرف یہی بچنے والا ہے. اب یہ بچا چہرہ سبب معرفت انسانی، تو یہ جو ہے صورت بن گیا چہرہ. تو اب اللہ کی معرفت کے جو سبب ہیں توجہ کر رہے ہیں وہ ہیں وجہ اللہ، وہ ہیں اللہ کے چہرہ وجہ اللہ. صلوات محمد وعلی محمد. دیکھیں آپ ابھی بات میں کامل نہ کر سکا، وقت تمام ہو رہا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ وجہ یعنی سبب معرفت الہی جو ہیں وہ ہے وجہ اللہ. اب وہ کتنے ہیں؟ لگایا ایک ہی لفظ اس میں، وجہ. وجوہ نہیں کہا، مگر یہ بھی قدرت کی حکمت ہے کہ بھائی صورت کہہ دیتا. اگر اسے اپنا ہی چہرہ کہنا تھا تو کہتا سوائے صورت خدا کے سب جو ہے فنا ہو جائے گا، جسم بھی چلا جائے گا، ہر چیز چلی جائے گی، فقط صورت باقی ہوگی. بس صورت نے کہا، شکل کہہ دیتا اور شکل میں چہرہ لے آتا. چونکہ شکل عام طور سے منعوت ہے اس کا بولنا، آریتن جو ہے اسی کی طرف لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے چہرے کے لیے، تو وہ کہہ دیتا. لیکن نہیں کہا، وجہ کہا. نہ شکل میں وہ عدد ہے نہ صورت میں وہ عدد ہے، جو عدد ہے وہ وجہ میں ہے. توجہ کریں، اگر آپ وجہ کے عدد بھی کر لیں علم العدد سے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. جوڑیے آپ کہ واو کے کتنے ہوتے ہیں، جیم کے کتنے ہوتے ہیں، ہے کے کتنے ہوتے ہیں. جوڑیے آپ، جوڑ کے بتائیے. بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اب بتائیے، ہے کے 5 ہو گئے نا اور واو کے 4 ہو گئے. اب وہ جد نہیں 4 نہیں، ہاں 6 ہو گئے. اور اس کے بعد جیم کے، تو آپ دیکھیں حساب لگا لیں، 6 اور 4 10. کیسے؟ آپ نے کیسے کہا؟ واو کے 6 اور جیم کے 3. اب جد 3، 6 اور 3 9 اور وجہ کے 5، 9 5. آپ گڑبڑ کرنے کے چکر میں تھے، ہم نے سیدھا کیا. ہمارے بھائی 14 کی عدد بھی وجہ میں خابیدہ ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس اینگل سے سوچیں گے آپ، یہ وجہ جو ہے وہ ذریعہ معرفت الہی ہے. صرف وہی بچنے والا یہ ہے کون؟ کہ اللہ لانا لما عرف اللہ. اگر ہم نہ ہوتے اہل بیت تو اللہ پہچانا نہ جاتا. اگر ہم نہ ہوتے اہل بیت تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی. لولانا لما عبد اللہ. اور اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے
ہوتے تو اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی. تو ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا تو معلوم ہے کون باقی بچے گا. اور ایک لفظ پر اور غور کیجئے، قرآن ہے یہ، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شے نہیں ہیں جو کرنا، اگر شے ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. جو کر رہے ہیں ہر شے ہلاک ہو جائے گی. تو فرشتہ شے ہے تو ہلاک ہو جائے گا. جب فرشتہ شے ہے تو ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن جو شے نہیں ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کیسے؟ اب تفصیل کا ٹائم نہیں میرے پاس، کل انشاءاللہ اور تفصیل سے روایات لے آؤں گا آپ کے سامنے جو ائمہ معصومین کے ہیں، وہ بھی ثبوت میں ایسے ہی نہ جائیے گا. مگر یہ کیسے ہیں؟ ہر شے فنا ہو جائے گی. اس کا پھر قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر کہ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، ففزع کل، جتنے بھی لوگ ہیں، من فی السماوات والارض، سب جو زمین و آسمان میں ہیں، سب موت کے اس سے ڈھیر ہو جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. ففزع، سب ختم ہو جائیں گے الا من شاء اللہ، صرف سوائے ان کے جو مشیت خدا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو ہر شے فنا ہونے والی ہے اور یہ شے سے نہیں ہے تو ہیں کس سے؟ مشیت خدا سے. اسی لیے فرمایا نحنو مشیت اللہ، میں اللہ کی مشیت ہوں. نحنو ارادت اللہ، میں اللہ کا ارادہ ہوں. تو مشیت خدا باقی بچے گی. جب مشیت خدا باقی بچے گی اور جب یہی رہیں گے تو اب کس سے کہے گا؟ فرشتوں سے. وہ تو فنا ہو گئے. جب فرشتے فنا ہو گئے تو اب جب یہ بچے، توجہ کیجئے گا، تو اب حق اس میں دو ہی کو تو تھا سب سے زیادہ. اب جتنے اور تھے 11 12 13 ان سب نے وڈرا کر لیا. ان کا آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کو حق ہے اور آپ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں. توجہ کر رہے آپ، لہذا آپ مظلوم ہیں، لہذا آپ بھی اپنا حق لیجئے. حد ہے کہ حسین وڈرا کر لیں گے کہ آج جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابوہما خیر منہما، یہ ساروں کا باپ ہے. توجہ کریں آپ، اور سب سے افضل ہے. جب سب سے افضل ہے تو آواز آئی القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں مل کر سارے کفاروں کو ڈال دو جہنم میں. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اندازہ کریں سب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، سب فنا ہو جانے والے، پھر کھڑے کیے جائیں گے، پھر یہی ڈالے جائیں گے. نہ سوچئے گا فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، اب پھر یہی کھڑا کیے جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ أُخْرَى وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، یعنی پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. وَهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کھڑے ہو کے دیکھیں گے. پھر اللہ کہے گا القیا، تم دونوں مل کے ان سب کفار عنید، لفظوں پر غور کریں. کفار یعنی کفر کرنے والے، یعنی انکار کرنے والے. میں بہت آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے اور لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے. انکار کرنے والا، منکر. اب منکر عام ہے، توجہ ہے آپ کو، آپ توجہ کریں اس پر. کفار اور پر عنید، عنید کی لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک ایک کافر کو ڈھونڈیے، ایک کافر ایسا نام ملے گا جو اللہ کا انکار کرتا ہو تو اللہ سے دشمنی بھی کرتا ہو. کوئی یاد دکھائیے ایسا؟ خالص انکار ہے بیچارے کا کہ بھائی ثابت نہیں ہوا میرے پاس، میرے دلائل ثابت نہیں کر سکے کہ خدا موجود ہے مثلا، ایتھسٹ ہے نہیں، اس کے دلائل اس کے سامنے آ رہے ہیں. مگر عنید، اناد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو خدا سے، یہ کہاں ملتا ہے؟ معلوم ہے یہ کفار عام کی بات نہیں ہو رہی ہے. کفار عنید، ایسا کفر کرنے والا مصر ہے. وعنید یعنی منکر مصر، وعنید یعنی اناد بھی رکھنے والا.
توجہ کیجئے گا. اور ایسا ہی نہیں خالص ناز رکھنے والا، بلکہ اور بھی لفظیں آئی ہیں کہ ایسا شخص ہے کہ اس کی حالت عجیب و غریب ہے، بلکہ ایسے کو ڈال دو کہ جو معتدن و مریب ایسا ہے کہ اس میں حد سے زیادہ بڑھ بھی گیا ہے. توجہ کریں آپ، وہ مریب اور شک بھی کرتا ہے. توجہ کریں آپ، اللہ اکبر. اب یہ تو قرآن ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہانے جا رہا ہے. ابھی آپ خالص کافر میں بگڑے ہوئے تھے، اب بتائیے سبھی آ جا رہے ہیں کہ نہیں آ جا رہے ہیں؟ سلام بس سنبھل کے رہنا، اپنے آپ ایمان کو محکم کرو اور مضبوط کرو. اس لیے ضرورت ہے کہ مجالس میں ایمان کا تذکرہ ہو، ایمان محکم ہو، اور یہی آپ کو راہ مستقیم پر لے جانے والے ہیں. لہذا کفار عنید، معتدن مریب ایسا کہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ مریب اور شک بھی کرتا ہے اس میں. للذی جعل، وہ شخص ہے کہ جس نے قرار دیا الہن ما اللہ، اللہ کے ساتھ دوسرا الہن آخر، ما اللہ، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں مل کے فعال قیاء، تم دونوں مل کے فعال قیاء ہو، اس شخص کو ڈال دو فی جہنم، اور اس کے جہنم میں، اور پھر ایسے جہنم میں جہاں فی العذاب شدید، یعنی عذاب شدید میں ڈال دو. ایسے ویسے جہنم میں نہیں ڈالنا. جہنم کی بھی کئی قسمیں ہوں گی، کہیں عذاب کم ہوگا، کہیں عذاب زیادہ ہوگا، کہیں پہ عذاب بہت زیادہ ہوگا. یہ شدید عذاب کہتے ہیں. یہ کم کیوں ہوگا، یہ زیادہ کیوں ہوگا؟ یہ ایسے کافرین کے حساب سے ہے کہ جس کے جیسے کفر ہوں گے اسی اعتبار سے وہاں رکھا جائے گا. اسی لیے ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں، مگر کفر کرتے رہے، تو ان کو بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو تخفیف عذاب کے ساتھ ڈالا جائے گا. اب ڈھونڈ لیے روایتیں مل جائیں گی. اسی لیے مختلف جگہوں پر کم کر دیا ہے، کہ یہاں کم ہے وہاں کم ہے، 7 درجے بنا دیے، اور 7ویں میں ایک ہی جائے گا. جب وہاں جائے گا تو باپ بھی ساتھ ہوگا، بیٹا بھی ساتھ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھیں. اب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایسے کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور کہہ رہا ہے ڈال دو تم دونوں مل کر کے. تو اب آپ دیکھیں کہ سنبھل کے رہنا ہے، ایمان پر باقی رہنا ہے. ہمیں ایمان پر باقی رہنے کی دعا کرنا ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ایمان کلی، یعنی صراط مستقیم، یعنی اس پر باقی رکھ. یہ معنی نہیں ہے کہ دکھا ہم کو، ہم تو دیکھے ہوئے. دکھا کیا ہے؟ اگر ہم نہیں دیکھے تو نبی بھی نہیں دیکھے. 5 کو بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. اور اس کے بعد کہا انک لعلی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں، ادھر ہیں بھی، اللہ کہہ رہا ہے، ادھر بھی کہہ رہے نہیں دکھا دے، نہیں پہنچا دے مجھے. ارے تو کہہ رہا ہے کہ ہے، آپ تو ہے ہی ہیں. جب ہیں تو پھر اب دعا کس بات کی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اب قیام کی دعا ہو رہی ہے، کہ نبی بھی کہہ رہا ہے مجھے قائم رکھنا، کہ اس لیے کہ شیطان سب کے لیے ہے نا. لہذا اسی آیت کے نیچے ہے کہ شیطان یہ کہے گا اس دن کہ یا اللہ ربنا ما اطغیتہ، بار الہ میں نے اس کے پیچھے کوئی شیطنت نہیں کی ہے، یہ اپنے سے گھوم کے آ گیا کفر میں نے کچھ نہیں کیا ہے، ساتھ ہی نہیں دے گا. وقال قرینہ، اس کا قرین یہ کہے گا، دوست یہ کہے گا کہ اس دن کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی شیطنت نہیں کی ہے، یہ اپنے سے آ گیا ہے. اب یہ اپنے سے کیوں آ گیا بھائی؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ عقل کا کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے شیطان. بھائی اس کے عقل بھی تو تھی، جب میں نے ورغلایا تو یہ کیوں نہیں اپنی عقل سے کام لیا؟ میرے کہنے پر کیوں آ گیا؟
چونکہ میرے کہنے پر آ گیا تو آپ مجھے مورد الزام قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس عقل ہے تو عقل سے اپنے فیصلہ کرتا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا ہر انسان کی عقل میں معیار ہے، توجہ رہے، اپنے عقل سے فیصلہ کرو۔ حق دیکھ لیا، باطل دیکھ لیا، اب حق و باطل کا فیصلہ یہاں پر تمہیں اپنی عقل سے کرنا ہے۔ توجہ کریں آپ، جنہوں نے دیکھا حق اور باطل اور عقل ان کی کام کی، وہی پلٹ کر کربلان حسین کے پاس آ گئے۔ توجہ کریں آپ، اور جن کی عقل نے کام نہیں کیا وہ حسین کے قتل کرنے پر درپے رہے، وہ ایسے ہی کی ویسے ہی رہے اور اسی طرح مقابلے میں رہے، ورنہ آنے کی ضرورت کیا تھی ہر کے آنے کی؟ بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے، کبھی ہم نے تجھے ایسا نہیں دیکھا پریشان، بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا، یہ کون سا اتنا بڑا مارکا ہے، یہاں صرف 72-73 ہزار بھی نہیں، 100 یا 110، اس سے زیادہ بڑی تو تعداد نہ لا سکے نا، تو 72 سے لے کے 110 یہ اتنے تھوڑے سے لوگ، اور تو اس قدر گھبرا رہا ہے؟ کیا میں اس لیے نہیں ٹہل رہا ہوں کہ گھبرا رہا ہوں، میں حق و باطل کے درمیان ٹہل رہا ہوں، میں جنت و جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہنم کا، پھر ارادہ کیا ہے؟ اب ارادہ وہی ہے کہ جنت جانا ہے، کہا چل، کہا ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی اندھیرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ روز روشن ہو جائے تو اس پر جاؤں۔ دیکھیں آپ کیسے کربلا پیغام دے رہا ہے، ایسے ایسے یہ حر ہیں جو ایسی حالت میں ہیں، اور ایسے ایسے جو خدا گواہ ہے کہ پہلے علی کے مخالف تھے، مولا کائنات کے دشمن تھے، جنگ صفین و جمل میں مقابل تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب پلٹے اور حق دیکھ لیا اور راہ ایمان پر آ گئے تو ثابت قدم رہے۔ یہ کون ہے؟ زہیر ابن قین ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس سے پہلے مقابل تھا لیکن آج حسین کے ساتھ ہے۔ اب ہے کسی کے منہ میں زبان کہ جو یہ کہے یہ شہید نہیں ہے؟ اللہ اکبر! اور ایسا وفادار کہ تیر پر تیر کھاتا رہا، نیزے پر نیزہ کھاتا رہا، اور جب گرا تو گرنے کے بعد اتنا ہی پوچھا وفیتو، کیا میں نے وفا کر دیا؟ امام علی مقام سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں نے وفا کر دیا؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ کس کس طرح کے صحابی ہیں، کیسے ایمان اور جادہ حق پر رہنے والے ہیں، کیسے کفر سے گریز کرنے والے ہیں، کیسے انکار سے بھاگنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر لے لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر! آواز آئی کہ مولا وقت نماز ہے، اور توجہ میں نہیں ہے، وقت نماز ہے تو مولا کا چاہیے کہتے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نہیں، کہا مجھے پڑھاؤ اور اللہ تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے۔ توجہ کریں، پہلے ہی جو بشارت دے دی کہ تم آؤ سامنے اور تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے گا اللہ۔ اللہ اکبر! اب یہ بات اور ہے کہ نمازیں اپنی اپنی ہیں، نماز کے طریقے ہیں، یہ جنگی نماز ہے، یہ آگے ضرور کھڑے ہیں اور ابتدا میں نہیں ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا، لیکن جب بھی تیر آتا ہوگا تو جھک جھک کر کے رکوع کر رہے ہوں گے، رکوع کر رہے ہوں گے، سجدہ کر رہے ہوں گے، سینے پہ تیر روک رہے ہیں۔ عزیزو جیسے ہی امام حسین نے اپنا سلام پھیرا اور پھیر کے آگے بڑھے اور تیر نکالنا شروع کیا سینے سے، ابو ثمامہ سیدانی کے تو پوچھا وفیتو، کیا میں نے وفا کر دیا؟ اللہ اکبر! عزیزو غور کرو، یہ کیسے لوگ تھے جو جادہ حق پر تھے؟ عزیزو یہ بھی مرد تھے، مومنین ہیں، لیکن مومنات کا بھی کردار ویسے ہی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہی زہیر جب لوٹا شب عاشور تقریر حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد تو زوجہ نے پوچھا بتا امام وقت کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کیا بتاؤں تجھ سے، بس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جا، ساری دولت، ساری تمکنت، ساری قوت قدرت جو میری تھی سب تجھے دے دیا اور تجھے آزاد کیا۔ کہا سن زہیر، جو پوچھوں اس کا جواب دے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا پوچھتی ہے؟ کہا بتا حسین ابن علی، میں نے پوری تقریر سنی ہے، فقط ایک جگہ نہیں سن سکی، تو حسین ابن علی امام وقت کیا کہہ رہے تھے وہ بتا۔ کہا بھئی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جا، میں نے تجھے دولت دے دیا، آزاد کر دیا، کوفے چلی جا۔ کہا میں کوفے جانے سے پہلے یہ سمجھ کے جانا چاہتی ہوں کہ میں کیوں چلی آئی، بھئی تب بتا دے۔ یہ معلوم
हो जाए। कहा बाबा क्या पूछती है? जब तीसरी दफा तकरार किया तो आवाज दिया, देख इमाम फरमा रहे थे कि सब कत्ल हो जाएंगे कल। और उसके बाद कहा मैंने सुना है ये, और आगे क्या कहा? कहा एक बात कही है। कहा क्या कहा? कहा 6 महीने का लिए तो भी कत्ल होगा। कहा ठीक है ये भी सुना मैंने, जिस पर तुम जोर से रोए क्या था? कहा एक बात और कही थी। कहा क्या? कहा आशिया खैमे में आग लगा देंगे और एक रसन में बांध करके ज़ैनब उम्मे कुलसूम को तैयार बतायार फिराएंगे। तू जो है अपना सर कटा के हुसैन की खिदमत में रसूल के आईने में जा करके सुरखरू हो जा, और मैं ज़ैनब को छोड़ के सैयदा के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहूं। वल्लाह नहीं हो सकता। ये मोमिनात हैं। अजीजों सोचो कि जब आने वाली बीवियां जो चंद दिन आकर के रोकी हो, उनका ये आलम रहा हो कि वो हुसैन पर जान कुर्बान कर रही हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर जान कुर्बान कर रही हैं, तो जो आगोश हुसैन के पाले हैं अजीजों वो कब छोड़ने वाले हैं? जो हुसैन के साथ जिंदगियां गुजारे हैं, जो बहन साथ में रही, जो अज़वाज साथ में रही, अल्लाह अकबर, इनकी भी हालतें अजीब हैं। अभी मसीहा हो रहा था ना, इमाम वक्त हज़रत सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं कि खुदा की कसम हमें एक रसन में इस तरह बांध के खरीदते हुए ले गए जैसे जानवरों को बांध के ले जाया जाता। अल्लाह अकबर। अब इससे सख्त अल्फाज क्या हो सकते हैं अज़ीज़ान गिरामी? और उसके बाद फरमाया खुदा की कसम दरबार में ऐसा खड़ा किया कि जैसे गुलाम खड़े किए जाते हैं। हाँ कौन खड़ा हुआ? सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारे आपके चौथे इमाम, हाथों में हथकड़ी, पैरों में भेड़ी, गले में थौ, और जगड़ा हुआ इमाम खड़ा है। अजीजों यजीद तक पर बैठा है, शहजादियां खड़ी हुई हैं, और यजीद के दस्त के नीचे एक सर है जो तख्ते तिला में रखा है। बेटे ने देखा कहा बाबा सलाम, मेरे बाबा आप पर सलाम। बहन ने देखा है मेरा भाई, ये चांद सा चेहरा मुझे कैसे नजर आया? अजीजों जब बहन और बेटे सलाम और फरियाद कर रहे थे तो जालिम ने अपनी छड़ी उठाई और एक मर्तबा ठंडा ने मुबारक में लगाया। एक साहबी खड़ा हुआ, कायर फल कदीरी यजीद, यजीद इसे हटा ले, मैंने देखा है कि रसूल अल्लाह इसको बोसा देते थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों उसके बाद अजीब और गरीब जुमला है, मैं खत्म कर देता लेकिन अजीब और गरीब जुमला है। कहते ही है, मैं कैसे दोहराऊं, खातम बधाना लयाज़ु बिल्लाह। यजीद मुखातब हुआ सैयदुस साजिदीन से और ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया और ऐसा कहा, मैं कैसे कहूं जवाब से आप समझ सके तो जवाब, बल्कि यूं समझ ले कि हर चीज को तशरीह करनी पड़ रही है। जब ऐसा हुआ और सैयदुस साजिदीन की तरफ देखा यजीद ने, कहा यजीद ने कि देखा अली तुमने कैसे खुदा ने तुम्हें जलील किया। अल्लाह अकबर। पर जैसे ही ये सुना आपने फरमाया यजीद जलील वो होता है जो जालिम हो, मजलूम जलील नहीं होता। बस जैसे ही इमाम ने ये फरमाया वो ऐसे ही तहश में आ गया और यजीद ने कहा कि मेरे सामने खड़ा होकर के मुझे जालिम कह रहा है, इसको कत्ल कर दो। और बुलाया जल्लाद को कि कत्ल किया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए और खड़े खड़े फरमाया अतुहद्दिदूनी बिल मौत, क्या मुझे मौत से डराता है? हाँ शहादत हमारी मीरास है और ये हमारी आदत है, हमारे यहाँ ये करामत है, इससे हम खौफ नहीं करते हैं, बिल्कुल कत्ल करते, मगर एक शर्त है, देख कोई बनी हाशिम अगर मिल जाए तो ढूंढ के बुला दे मेरे पास। पूछा किस लिए चाहते हो? बस एक मर्तबा निगाह किया अपनी माँ बहनों की तरह, बुबी की तरह, कहा ये औलाद रसूल है, इनको चाहता हूँ कि बनी हाशिम में का कोई हो तो हवाले कर दूं कि मदीना पहुंचा दे। अजीजों जो ये कहना था, जल्लाद आगे बढ़ा, ज़ैनब औलिया आई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर गिर गई। जैसे ही यजीद ने देखा पूछा शिमर से कौन है? कहा ये ज़ैनब है, अली की बेटी है, हुसैन की बहन है। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत भतीजे से, भाई की औलाद से। शिमर ने कहा यजीद तूने क्या देखा जो मैंने देखा है?
ہے. ارے سن، میدان کربلا میں اس کی محبت کا اندازہ کر. سارے مرحومین اور مقتولین اور شہداء کی میتوں پر ان کے سارے لوگ جو ان سے ریلیٹڈ تھے وہ سب ان کی میتوں پر رو رہے تھے، لیکن یہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے حسین کی میت پر گریہ کر رہی تھی، منہ پیٹ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے میرے جان تجھے کیا ہو گیا؟ عزیزو گفتگو ہوتی رہی. عزیزان گرامی ختم کیا میں نے، اور اسی گفتگو کے درمیان یزید نے کہا اس بی بی کو قریب کرو ذرا میں دیکھوں. جیسے ہی نگاہ بھرا شہزادی زینب کی طرف، بی بی شرمندہ ہو گئی، سر پر اپنے بال کو پھیلائے ہوئے تھی. یزید نے بڑی دیکھنے کی کوشش جب کی، ایک مرتبہ فضہ کھڑی ہوئی اور سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. کس میں جرأت ہے جو میری شہزادی کی طرف نگاہ کرے؟ بس جیسے ہی آئے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ کنیز فاطمہ ہے، اس کا نام فضہ ہے. کہ یہ حبش کی رہنے والی یہ فضہ ہے. کہ یزید یہ آل رسول ہیں، کچھ تو خیال کر. پر جیسے ہی کہا مجھے نصیحت کرتی ہے اس کو بھی قتل کرو. پر لکھا یہ ہے کہ ظالم جلاد نے اپنی تلوار نکالی کہ فضہ کو تلوار سے ہول دینا چاہا اور قتل کرے. ایک مرتبہ فضہ نے نگاہ کیا، 400 افراد حبش کے یزید کے دربار میں بیٹھے تھے. اس نے دیکھ کے کہا قوم والو تم کھڑے دیکھ رہے ہو اور تمہارے قوم کی ایک بی بی اس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے. بس سب نے اپنی تلواریں کھینچ لی کہ یزید اگر کچھ کیا تم نے تو یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. حدیث ختم کیا. اس منظر کو دیکھ رہی تھی شہزادی زینب. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دیا بابا اے میرے نانا یہ آپ کے گھر کی کنیزیں ان کے مددگار موجود ہیں، لیکن آپ کی شہزادی رسن بستہ کھڑی ہے، کوئی مددگار. سیام الذین اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبارح ودنيها والسر المستودع فيها وأن تصلي على محمد بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد. معبود نہانے کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارے لہا اس مختصر سی عبادت قبول فرما. بارے لہا جہاں جہاں کے محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ. معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارے لہا تمام مرنے والے مرحومین محبان آل محمد میں سے ان کو جوار معصوم عنایت فرما. خصوصاً اس بزم کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما. بارے لہا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. خصوصاً محبان آل محمد جو مریض ہیں اور دعاؤں کے لیے کہا ہم تو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارے لہا جو واسطہ ہے محمد اور محمد کا تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. بارے لہا عزاداری کو قائم و دائم رکھ. بارے لہا ہمارے دنوں ولائے آل محمد کو جاگزی فرما. بارے لہا امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منی الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.